आज व्यू 360 में पाकिस्तान में तालीमी इदारों का बड़ा इम्तिहान। कोरोना की वबा से महफूज रखने के लिए तालिब इल्मों के इस्तकबाल की क्या तैयारियां की जा रही हैं। कोविड-19 की वबा के दौरान अमेरिका के 14 शहरों में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। और अब जमीन पर उसी खाने का लुत्फ उठाइए जो पहले मिलता था सिर्फ 30,000 फुट की बुलंदी पर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कोरोना वायरस की आलमी वबा ने दुनिया भर में तबाही फैला रखी है। 2019 के आखिर में सामने आने वाले इस वायरस की वजह से अब तक 9 लाख से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में जा चुके। अमेरिका गुज़िश्ता कई माह से इसका गढ़ बना हुआ है, लेकिन साथ ही भारत में भी रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो अब तक दुनिया में सामने आने वाले तकरीबन 3 करोड़ में से 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस सिर्फ अमेरिका और भारत में हैं। यूरोप के कई मुल्कों में जहां हालात कुछ कंट्रोल में आए थे और मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हुए थे, वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर सर उठा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वैक्सीन की तैयारी और उसकी मुनसिफाना दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मज़ीद 35 अरब डॉलर्स का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में इस वबा के केसेस में कमी को मद्देनज़र रखते हुए कल से एहतियाती तदाबीर के साथ तमाम तालीमी इदारे बतदरीज खुलना शुरू हो जाएंगे। इससे जहां एक तरफ तालिब इल्म खुश दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी जानिब ये खदशा भी बरकरार है कि मुल्क में कोविड-19 के केसेस में कहीं दोबारा से इजाफा ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो हुकाम का कहना है कि स्कूलों को दोबारा बंद करने पर भी गौर किया जा सकता है। इस्लामाबाद से नज़रुल इस्लाम हमें बता रहे हैं कि तालिब इल्मों के इस्तकबाल के लिए तालीमी इदारों ने क्या तैयारियाँ की हैं। कोरोना वायरस के सबब तकरीबन 6 माह तक दरवाजे बंद रखने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर तालीमी इदारे खुलने वाले हैं। वफाकी हुकूमत के मुताबिक सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां 15 सितंबर, मिडिल स्कूल्स 23 सितंबर, जबकि प्राइमरी स्कूल 30 सितंबर से खुलेंगे। इस ज़िम्न में तालीमी इदारों की इंतज़ामिया कमरा जमात और स्कूल बसों में जरासीम कुश स्प्रे, तलबा के दरमियान मुनासिब फासला, कोरोना के हवाले से क्लास के अंदर और बाहर आगाही बैनर्स और हाथ धोने के लिए ज़रूरी इक़दामात कर रही है। हम स्कूलों में कह रहे हैं कि कम से कम 4 से 6 फुट का फासला हर बच्चे के दरमियान रखेंगे, ठीक है। बीच में कुर्सियां जो हैं वो बंद कर दी गई हैं ताकि उन पर वो बैठ ना सकें। क्रॉस वेंटिलेशन का पूरा बंदोबस्त किया गया है कि दोनों तरफ की कमरे की खिड़कियां खुली रहें। उनके हैंड वॉश स्टेशंस, उनके साथ किस तरीके से उन्होंने पूरे 20 सेकेंड तक हाथ धोने हैं, वो हदायत भी बच्चों के लिए लगा दी गई हैं। और प्लस सारी टीचर्स और बाकी का जो अमला है वो तैयार है कि किसी भी बच्चे को किसी किस्म का भी कोई मसला होता है तो उसको वो कोप कर सके। वफाकी हुकूमत की जारी करदा SOPs पर अमल दरामद तालीमी इदारों के लिए लाजमी होगा, जिसके मुताबिक आधे बच्चे एक दिन, बाकी आधे दूसरे दिन बुलाए जाएंगे। डबल शिफ्ट की इजाज़त नहीं होगी। इदारों में दाखिल होते वक्त टेम्परेचर स्क्रीनिंग होगी। तालीमी इदारों में असेंबली नहीं होगी, जबकि बच्चों को स्कूल और वैन में भी मास्क पहनना होगा। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद तालिब इल्म क्लास कैंपस पर वापसी के बारे में खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत बोर होते, घर में फ्रेंड्स भी नहीं थे, मतलब बहुत अजीब सा फील होता था घर में। अभी आए हैं तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारा स्कूल कंटिन्यू होगा और मज़ा आएगा फ्रेंड्स के साथ मिलके। कोरोना की वजह से ये हुआ कि सारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, सारी जिस तरह रूटीन थी वो डिस्टर्ब होगी। कोई लाइफ नहीं रही, बस लॉकडाउन और घर में रहो और कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी, स्टडीज़ भी बिल्कुल बाउंड हो गई थी। दुनिया के कई ममालिक में तालीमी इदारों को एहतियाती तदाबीर के साथ खोला गया है, मगर अमेरिका की ही बाज़ रियासतों में कैंपसेस पर कोविड-19 के केसेस सामने आने के बाद क्लासें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान में भी हुकाम तस्लीम करते हैं कि स्कूल खोलने का फैसला आसान नहीं था, ताहम इनका दावा है कि इस तमाम अमल की सख्ती से निगरानी की जाएगी और केसेस सामने आने की सूरत में मुतलका तालीमी इदारे को बंद भी किया जा सकता है। स्कूल खोलने तो जा रहे हैं, लेकिन ये इंतहाई ज़िम्मेदारी का मामला है। स्कूलों को भी हमने पास ज़िम्मेदार ठहराया है और जो हमारी मॉनिटरिंग टीम्स जो हैं विज़िट करने के लिए जाएंगी, उन पर बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो स्कूल्स को चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग वो मॉनिटर करेंगे। अगर स्कूल चेकलिस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो नहीं करता तो उनको वार्निंग इशू कर देंगे, उनको सील करने की नौबत आ सकती है। और इसी तरह अगर कोई केस रिपोर्ट होता है, पॉजिटिव केस आने की सूरत में 1-2 दिन की वार्निंग, और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता केस इंक्रीज़ होते हैं, 2 केसेस हो जाते हैं, तो स्कूल जो है वो 1 हफ़्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। जैसे आपने चेक किया, पाकिस्तान में तालीमी इदारे एक बार फिर तालिब इल्मों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। तलबा भी अपने साथियों से मिलने के लिए बेताब हैं।
لیکن ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ معمول کی طرف لوٹنے کی یہ کوشش کامیاب رہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ احتیاطی تدابیر کو سنجیدگی سے لیا جائے، ورنہ وائرس کو دوبارہ سر اٹھانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کورونا وائرس کے بارے میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ بچوں اور نوجوانوں کو کم متاثر کرتا ہے، لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں کووڈ-19 نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ان کی صحت پر اس کے خاصے شدید اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ جرنل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مضمون میں بتایا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے باعث اسپتال میں داخل 18 سے 34 برس کی عمر کے 3222 نوجوانوں پر تحقیق کی گئی اور ظاہر ہوا کہ صحت پر اس مرض کے شدید اثرات کا سامنا کرنے والے نوجوانوں کی شرح خاصی بلند تھی۔ 21% کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت پڑی، جبکہ 10% کو سانس لینے کے لیے میکینیکل وینٹیلیشن استعمال کرنا پڑی۔ اسپتال داخل ہونے والے ان نوجوانوں میں موت کی شرح 2.7% رہی، یعنی 100 میں سے تقریباً 3 بیمار نوجوان ہلاک ہو گئے۔ ایسے نوجوانوں کی طبیعت بگڑنے کا امکان زیادہ نظر آیا جو پہلے ہی موٹاپے، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے شکار تھے۔ اس کے علاوہ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے مطابق امریکہ میں اب تک 5 لاکھ سے زائد بچے کووڈ-19 سے متاثر ہوئے۔ صرف 20 اگست سے 3 ستمبر کے درمیان بچوں میں کرونا وائرس کے 70,000 سے زائد کیسز کی تصدیق ہوئی، جو کہ صرف 2 ہفتوں میں 16% تک کا اضافہ ہے۔ کورونا وائرس نے ہم سب کی زندگیوں کو ہر طرح سے متاثر کیا ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان حالات میں ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے ماہر نفسیات سے مدد لیں۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب سے کورونا وائرس کی عالمی وبا کا آغاز ہوا ہے، تب سے امریکہ کے کم از کم 14 شہروں میں گھریلو تشدد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ جائزہ بھی لیا گیا ہے کہ وائرس سے بدسلوکی کا خطرہ بڑھا کیسے اور اس کا شکار ہونے والے اور ان کی مدد کرنے والے اس حوالے سے کیا کر پا رہے ہیں۔ ہمیشہ ہی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ شخص چلا کیوں نہیں گیا، ضرور انہیں خود یہ رویہ کسی نہ کسی طور پر پسند ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ بدسلوکی ایک دائرے کی طرح ہے۔ اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی اس خاتون نے بتایا کہ وہاں رہنا ایسا تھا جیسے وہ بم کے ساتھ رہ رہی ہوں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ میں بالآخر ایک ایسے نقطے پر پہنچی جب میں نے محسوس کیا کہ اگر میں شادی کے بندھن سے نہ نکلی تو پھر میں 1 سال میں مر جاؤں گی، کیونکہ یا تو وہ مجھے مار دے گا اور یا شاید میں خودکشی کر لیتی، یا پھر اس جابرانہ صورتحال میں رہتے ہوئے ذہنی دباؤ سے مجھے کینسر یا اس جیسا کوئی مرض ہو جاتا۔ لیکن یہ سب عالمی وبا سے پہلے کی بات ہے۔ ان کے ایک دفتر میں فل ٹائم ملازمت اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے آمنے سامنے رابطے نے انہیں اس خطرے سے نکلنے میں مدد دی۔ اب کورونا وائرس کی وجہ سے گھریلو تشدد کا شکار ہونے والوں کے لیے اس سے نکلنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد کرنے والے کووڈ کو بطور تکنیک استعمال کرتے ہوئے اپنے ظلم کا شکار لوگوں پر کنٹرول اور طاقت برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یا تو کسی کو گھر چھوڑنے نہیں دیں گے اور انہیں دھمکائیں گے کہ اگر تم نکلے تو پھر واپس نہیں آؤ گے کیونکہ کووڈ لگ جائے گا، اور پھر انہیں گھر ہی نہیں چھوڑنے دیں گے۔ ہم نے جو نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد تو اتنی ہی ہے جن کی ہم مدد کر رہے ہیں، لیکن اب صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ ہم گلا گھونٹنے، آتشی اسلحہ اور دیگر اسلحہ استعمال کرنے کے واقعات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ محققین کے مطابق کم از کم 14 شہروں میں گھریلو تشدد میں معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ہم نے 2020 میں پولیس کو کی گئی فون کالز کی تعداد کا موازنہ پچھلے سال سے کیا۔ مارچ، اپریل اور مئی میں ان میں تقریباً 7.5% اضافہ دیکھا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر علاقوں، زیادہ تر نسلی گروہوں اور آمدنی والے گروہوں میں ایک جیسا اثر تھا۔ ہمیں نئے خاندانوں میں اس کے اضافے کے شواہد ملے۔ وکلاء استغاثہ کو زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ متاثرین، خاص کر بچے، مدد حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ بچے جو اسکول جاتے تھے اور شاید وہاں بتاتے تھے کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، وہ اب گھروں سے آن لائن تعلیم لے رہے ہیں، وہ اپنے اسکول کے کسی بااعتماد بالغ سے بات نہیں کر سکتے اور ان کے علم میں نہیں لا سکتے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تاہم مدد اب بھی مل سکتی ہے۔ متاثرین ہاٹ لائنز کو کال کر سکتے ہیں، وہ حکام سے تحفظ کا حکم نامہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈور وے جیسی تنظیموں میں موجود تھراپسٹ بھی آن لائن موجود ہیں۔
ہم محرک تلاش کرنے کے لیے ایک سیفٹی پلان بنانے پر کام کرتے ہیں، جیسا کہ غیر محفوظ مقامات، یعنی اگر لگے کہ ان کے ساتھی کے ساتھ جھگڑا شدت پکڑ رہا ہے تو کچن سے باہر چلے جائیں کیونکہ یہیں پہ ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ اس متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ علاج ممکن ہے، لیکن اس بدسلوکی والے حالات سے نکلنے کے لیے ہمت اور صبر درکار ہے۔ اس طرح کے حالات آپ کی روح کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ اپنی ذات سے متعلق ہر بات پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو میں کہوں گی کہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ 3 مہینے پہلے چھوڑ دیتے تو آپ کچھ غلط کرتے، کیونکہ ہر صورتحال آپ کے قابو میں نہیں ہوتی، اس میں خاصا وقت لگتا ہے۔ میں اب بھی اس سے باہر نکل رہی ہوں، جیسے کہ ہم سبھی ایسا کر رہے ہیں۔ ویرونیکا بالدریز اگلیسیاس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے علاوہ دنیا بھر کی خبریں جاننے کے لیے اور امریکی الیکشنز کے حوالے سے اسپیشل خبریں اور معلومات اور رپورٹس جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/voa urdu۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اور آخر طویل انتظار کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات دوحہ میں شروع ہو گئے۔ طالبان کی 21 رکنی مذاکراتی ٹیم کی قیادت مولوی عبدالحکیم کر رہے ہیں۔ انہیں طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کا قابل اعتماد ساتھی تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ محمد معصوم ستانکزئی حکومتی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں۔ سرکاری وفد میں 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے نمائندہ دوحہ میں موجود ہیں، جن سے ہم ان مذاکراتی عمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ Thank you رحیم for joining us and you were in Doha. رحیم، آپ دوحہ میں ہیں، کیا ماحول ہے اور افغان عوام کو ان مذاکرات کے حوالے سے معلومات کیسے ملیں گی؟ کیا امریکہ طالبان مذاکرات کی طرح اس کے بارے میں بھی کوئی زیادہ معلومات شیئر نہیں کی جائیں گی؟ جہاں تک معلومات تک رسائی کی بات ہے تو ہم دوحہ سے افغانستان واپس آ چکے ہیں اور اب وہاں افغان میڈیا موجود نہیں، صرف بین الاقوامی میڈیا ہی اس کی کوریج کرے گا۔ قطر کی حکومت کی طرف سے اس کوریج پر انتہائی سختی کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ شروع میں وہ اجازت بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن افغان حکومت نے اس پر بہت زیادہ مزاحمت کی اور وہ اپنے ساتھ افغان میڈیا کے وفد کو لے کر گئے۔ دونوں فریقین نے ان مذاکرات کے آغاز کو تاریخی کہا ہے اور اس سے وہ بہت خوش بھی تھے۔ افغان حکومت کے 5 نمائندوں اور طالبان کی ٹیم سے 5 لوگوں کے درمیان بات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے مذاکرات کے ایجنڈے میں 4 پرنسپل ایشوز کو فائنل کیا ہے۔ اب وہ آفیشلی مسائل پر بات کریں گے۔ افغان حکومت کی جانب سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی کا معاملہ اٹھایا جائے گا، اور جب میری طالبان کے نمائندوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ دوسرے بہت سے مسائل بھی ہیں، جیسے ابھی تک ان کے 8000 طالبان قیدی افغان حکومت کے پاس ہیں جن کو رہا کرنا باقی ہے۔ اس سے پہلے طالبان کا فوکس اپنے قیدیوں کی رہائی اور افغان حکومت کا سیز فائر پر تھا۔ اب جب کہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کافی حد تک افغان حکومت کہتی ہے کہ پورا ہو گیا ہے، تو بات چیت کے ایجنڈے پر کون سے اہم نکات شامل ہونے کی توقع ہے؟ جنگ بندی اور تشدد میں کمی 2 اہم معاملات ہیں افغان حکومت کے لیے، لیکن طالبان صرف قیدیوں کی رہائی ہی نہیں بلکہ تشدد میں کمی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اس پر غور بھی ان کے لیے اہم ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے ڈاکٹر عبداللہ اور طالبان کی طرف سے ملا عبدالغنی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ مذاکرات بہت مشکل ہوں گے اور انہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔
Even US government, like US Secretary of State Mike Pompeo had said the same thing that امریکی وزیر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ مذاکرات خاصے سخت ہوں گے. کون سے معاملات ہیں جن پر سب سے زیادہ بحث اور اختلاف کا امکان ہے؟ Well, it's absolutely both sides are really have a fundamental. دونوں فریقوں کے درمیان سخت نوعیت کے بنیادی اختلافات ہیں. طالبان اسلامی نظام حکومت یعنی شریعہ کا قانون لانا چاہتے ہیں، جبکہ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا آئین پہلے سے ہی اسلامی قوانین اور روایات کے مطابق ہے. وہاں موجود تمام طالبان نمائندے اس بات پر متفق تھے. طالبان کے ایک نمائندے نے تو ہمیں یہ تک کہا کہ وہ سنی حنفی فقہ چاہتے ہیں جس کے ذریعے اسلامی شریعہ کا نفاذ ہوگا. افغان حکومت کو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیسے پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے ہوگا. طالبان کا کہنا ہے کہ وہ گلبدین حکمت یار کی طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے جس میں انہوں نے افغان حکومت کے سامنے سب کچھ مان لیا تھا. کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کاروبار زندگی رک گیا. پاکستان میں غربت بڑھنے کے خدشے کے تحت حکومت نے تعمیرات کے شعبے میں سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا تھا. پشاور سے عمر فاروق ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹیکسوں میں چھوٹ کے باوجود تعمیراتی میٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ کچھ پریشانی کا سبب بھی بن رہا ہے. ثاقب جمال صدیقی پشاور میں ایک چھوٹے ٹھیکیدار ہیں اور گھر بنا کر بیچتے ہیں. کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن سے ان کا ذریعہ معاش بری طرح متاثر ہوا. حکومت کی طرف سے تعمیراتی شعبے کو کھولنے کے فیصلے سے ان کا کاروبار تو دوبارہ چل پڑا، لیکن نئے مالی مسائل کے ساتھ. کام کیونکہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر تھوڑی سی وہ نرمی کی ہوئی تھی تو اس میں ہمیں فائدہ ہوا کہ ہمارا کام جو ہے تو رکا نہیں، اس میں ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہوا. لیکن اس کے بعد جب دیکھیں تو میٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا، ہر چیز کی کاسٹ جو ہے تو بڑھ گئی ہے. سریا جو ہے تو وہ ٹن میں تقریباً کوئی 10-12 ہزار روپے مہنگا ہو گیا. اسی طرح سیمنٹ جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے. ماہرین کے مطابق تعمیرات کے شعبے کے ساتھ 30 سے 40 چھوٹی بڑی صنعتیں وابستہ ہیں، جن میں سیمنٹ، سریا، بھٹا، لکڑی اور بجلی سمیت کئی دوسرے کاروبار شامل ہے. وفاقی حکومت نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کنسٹرکشن کو صنعت کا درجہ دیا اور بلڈنگ مٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ سمیت کئی دیگر مراعات بھی دی. خیبر پختونخوا حکومت نے بھی وفاقی حکومت کی پیروی کرتے ہوئے کنسٹرکشن سے جڑے ٹیکسوں میں کمی کا اعلان کیا کہ جو 6 سے 6.5% پراپرٹی کی ٹرانزیکشن، چاہے مکان ہے، چاہے زمین ہے، چاہے چھوٹا مکان بنا، اس پہ ٹیکس لگتا تھا. پراپرٹی رجسٹریشن اور ٹرانسفر اس کو کم کر کے صرف 2% کر دیا گیا. سو ایک اگر آپ 10 لاکھ کا مکان لیں تو بجائے 60,000 کے اب صرف 20,000 کا ٹیکس دینا پڑے گا. ظفر علی شاہ کے مطابق ان اقدامات سے صوبائی حکومت نے 3 ارب روپے تک ٹیکس کم کیے ہیں. پشاور کچہری میں زمین کی خرید و فروخت سے متعلق دستاویزات کے لیے آئے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکومتی اقدامات سے انہیں کچھ آسانیاں ملی ہے، مگر وہ تعمیراتی کام کے لیے ضروری کاغذی کارروائی میں مشکلات سے پریشان ہے. زمین کے کاغذات بنانے میں جو مسئلے درکار تھے، جو پیسوں کے مسئلے درکار تھے، وہ بھی حل ہوئے ہیں ان سے. اور ان سے آسانی اس وجہ سے ملی ہے کہ پہلے پیسوں کا بہت خرچ آتا تھا اور ٹیکس کم ہونے کی وجہ سے اب پیسوں میں کافی حد تک کمی آئی ہے. کہ نیچے سے لے کر اوپر تک جو کرپشن ہو رہی ہے، جہاں تک پٹواری کی بات ہے، جہاں تک کسی اور ادارے کی بات ہے، تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اس میں زیادتی آ رہی ہے دن بدن. تو اس کی رکاوٹ کے لیے اگر حکومت کوئی ایسے اقدام کرے کہ ان کے ہاتھ رک جائے تو بس پھر ٹھیک ٹھاک ہے. ظفر علی خان کا کہنا ہے کہ ٹیکسوں میں کمی کے ساتھ پیپر ورک بھی کم کیا جا رہا ہے، جس سے صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو اب 4 کے بجائے صرف ایک ہی جگہ پر جا کر انتقال اور رجسٹریشن فارم جمع کرانے ہوں گے. انہیں توقع ہے کہ اس سے کرپشن اور لوگوں کی مشکلات میں کمی ہوگی اور تعمیراتی شعبے میں مزید تیزی آئے گی، جو وقت کی ضرورت ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. زمین پر اس وقت بہت کچھ ایسا چل رہا ہے جو خلا سے بھی دکھائی دیتا ہے. ایک طرف کیلیفورنیا میں لگی جنگل کی آگ جس نے آسمان کا رنگ بدل دیا، اور دوسری طرف سینیگال اور سوڈان میں سیلاب جس کے باعث شہروں کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، اور بیروت کی بندرگاہ میں پھر سے آگ بھڑک اٹھی. یہ زمین جو ہم سب کا گھر ہے، یہ گھر خلا سے کیسا دکھتا ہے، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. یہ بیروت کی بندرگاہ ہے، 1 ماہ پہلے ہونے والے اس انتہائی طاقتور دھماکے کے بعد جو خلا سے بھی دیکھا گیا. امونیم نائٹریٹ کے ذخیرے سے ہونے والے اس دھماکے میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے تھے. بہت سے مکانات اور عمارتیں بھی تباہ ہوئیں.
सरकारी मीडिया के मुताबिक ताज़ा तरीन आग टायर्स के एक गोदाम में लगी। यहाँ से चलते हैं अफ्रीका। सूडान में हुक्काम और अक़वाम मुत्तहिदा दरियाए नील में आने वाले तारीखी सैलाब के बाइस बेघर होने वाले हज़ारों अफराद को इमदाद मुहैया कर रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। मैं एक शहरी के तौर पर हुकूक मांग रहा हूँ, पनाह की तलाश में हूँ, कभी इधर जाता हूँ कभी उधर। क्या ये किसी के लिए भी काबिल कबूल है? एक और अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल के दारुल हुकूमत के नज़दीक 7 घंटों में इस कदर बारिश बरस पड़ी जितनी 3 माह में हुआ करती है। हम डूबे पड़े हैं। हम सबको एक ही मसले का सामना है। ये बहुत संजीदा है। कुछ चले गए, कुछ अपने घर नहीं जा सकते। इमदादी अमला लोगों को कश्ती की मदद से निकाल रहा है। बहुत मुश्किल है। और आखिर में अमेरिका, जहां रियासत कैलिफोर्निया के रिहायशियों की आंख खुली तो आसमान नारंगी हो चुका था और उससे राख बरस रही थी। माहौलियात के माहिरीन के मुताबिक सिर्फ एक दिन में जंगल की आग 1000 मुरब्बा मीटर से ज़ायद इलाके में फैल गई। 14,000 से ज़्यादा फायर फाइटर्स कैलिफोर्निया में लगी आगों पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। कुछ मकामात पर रियासत की तारीख की सबसे बड़ी आग लगी है। अगरचे 3 हफ्ते बाद इन पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तो अमेरिका में जंगल की आग का सीज़न शुरू ही हुआ है। अराश अरब सादी के साथ सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका। हवाई सफ़र करने वाले बहुत से लोगों के लिए तवील फ़्लाइट्स की एक पुरकशिश चीज़ होती है मज़ेदार खाना, वो भी अगर ऐसी फ़्लाइट हो जिसमें आपको ये मज़ेदार खाना मिल सके। लेकिन कोरोना शटडाउन में नरमी के बाद हवाई सफ़र पर पाबंदियां कम होने के बावजूद लोग अब भी जहाज़ में बैठने से घबरा रहे हैं। हवाई सफ़र का शौक़ दोबारा ज़िंदा करने के लिए कुछ एयरलाइंस वही खाना और माहौल ज़मीन पर लेके आई हैं जो पहले सिर्फ 30,000 फुट की बुलंदी पर मिलता था। ये एयरपोर्ट पर रवानगी के लिए तैयार खड़ा एक जहाज नहीं, बल्कि थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक का मुनफरिद रेस्टोरेंट है। कोविड-19 की वजह से थाई एयर की कमर्शियल परवाजें बंद की गईं, तो बैंकॉक हेडक्वार्टर में मौजूद इसके कैफेटेरिया को हवाई जहाज के थीम पर रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया, ताकि फ़िज़ाई सफ़र की कमी महसूस करने वाले अफराद यहाँ आकर जहाज के खानों का लुत्फ़ उठा सकें। मैं रैंप पर कदम रखते ही मुतासिर हुआ, क्योंकि कैप्टन और फ़ज़ाई अमले ने मुझे खुशामदीद कहा। ये बिल्कुल हकीकी फ़्लाइट जैसा तजर्बा है। मई में थाई एयरलाइन ने दिवालिये से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दायर की थी, जिसका फैसला अदालत 14 सितंबर को करेगी। ताहम इन कानूनी पेचीदगियों को भुलाकर यहाँ रेस्टोरेंट पर एयरलाइन के हकीकी स्टाफ और शेफ खुशगवार मूड में नजर आए। यहाँ जहाज़ की असली नशिस्तें नस्ब की गई हैं और मेज़ें जहाज़ के इंजन से तैयार की गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। 4 माह तक हम काम नहीं कर सके, अपनी यूनिफॉर्म और इस माहौल की बहुत कमी महसूस की, इसीलिए यहाँ मौजूद होना एक गैर मामूली लम्हा है। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबूजा में भी खोला गया है। गो कि यहाँ हकीकी फ़िज़ाई स्टाफ या जहाज़ की पुरज़ाजात का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फ़िज़ाई सफ़र जैसा माहौल बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है। जहाज़ जैसी पुरतायुश नशिस्तें और शीशे के बाहर तैरते हुए बादल, कॉकपिट की शक्ल में ढाले गए किचन से आपका खाना, फ़िज़ाई मेज़बान की यूनिफॉर्म में मलबूस वेटर्स पेश करते हैं। कोरोना बहरान के बावजूद यहाँ जबरदस्त माहौल है। जहाज में बैठे एक अरसा हो गया, यहाँ उसी दौर की याद आती है और खाना भी बहुत मजेदार है। नाइजीरिया के फ़िज़ाई रेस्टोरेंट में एडवेंचर के शौकीन रोज़ाना 100, जबकि बैंकॉक रेस्टोरेंट में 2000 सारिफीन आते हैं। फ़िज़ाई रेस्टोरेंट का मुनफरिद आइडिया न सिर्फ शटडाउन के माली नुकसानात को कम करने का जरिया है, बल्कि यहाँ आने वालों के लिए इन लम्हों को सेल्फीज़ में कैद करने का मौका भी। ऐन मुमकिन है कि जब भी कोरोना वायरस के असरात के मुकम्मल खात्मे के बाद ज़िंदगी मामूल की जानिब लौटे, तो कोविड-19 के दिनों से जुड़ी ये मुनफरिद सरगर्मियाँ बहुत से अफराद की यादों का हिस्सा बन जाएं। फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।